کی ہے ان کے لخت جگر امام حسن و حسین کا تذکرہ کیا جائے۔ جب ان کا ذکر ہوگا، جب ان کا نام لیا جائے گا، جب ان کی عظمت کو پکارا جائے گا تو ان امتیوں پہ، ان لوگوں پہ، ان بندوں پہ جب حضور کی شہزادی خوش ہو جائے گی تو حضور نے فرمایا جس پہ میری بیٹی خوش ہو جاتی ہے اس پہ میرا رب بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی شہزادی، میں نے اپنی بیٹی، میں نے اپنی لخت جگر، اور یہ یاد رکھیں میں شہزادی لخت جگر بطول زہرا کہہ رہا ہوں، آپ کا اسم حقیقی جو ہے وہ نہیں لے رہا، جو حدیث میں آیا وہ تو حدیث ہے، وہ تو پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ادب ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے، ہم تو ادب والے ہیں بھائی، ہمیں تو ہمارے بڑوں نے ادب ہی سکھایا ہے، با ادب با نصیب بچپن میں سیکھا ہے۔ تو ادب کا تقاضا ہے، ہماری بیٹی کا کوئی نام اس طرح لے تو ہمیں اچھا لگے گا، بیٹی عزت ہے، تو یہ تو حضور کی عزت ہے، یہ حضور کی شہزادیاں ہیں، تو کچھ خیال کرنا چاہیے۔ سٹیجوں پہ بندہ ناچ کے ان کی شہزادی کا نام لے تو کتنی غلط بات ہے، یہ ہمارے مسلک کا تقاضا نہیں ہے، ہم ادب والے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت شیخ الاسلام آپ حدیث پڑھا رہے تھے، شاگردوں سے کہا کہ چلو وضو کر کے آؤ، خود بھی اٹھے وضو کیا، اب وضو جب کر کے واپس آئے حدیث پڑھانا شروع کی، حدیث مکمل ہو گئی، سبق مکمل ہوا، ایک شاگرد نے عرض کیا اے مرشد کریم وضو آپ کا بھی تھا، وضو ہمارا بھی تھا، وضو علامہ حسین صاحب یہ آپ کی نظر ہے، وضو آپ کا بھی تھا، استاد سے کہتے ہیں شاگرد کہ وضو آپ کا بھی تھا، وضو ہمارا بھی تھا، پھر وضو کرانے کی وجہ کیا، آپ نے بھی وضو کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے اگلی حدیث میں حضور کی شہزادی کا نام آ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ کوئی چاس آئی ہے تو سبحان اللہ کہو، کوئی ضروری نہیں کہ میں زور لاؤں پھر ہی چاس آنی ہے، زور تو بغیر بھی چاس لے لو۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اب دیکھیے یہ جملہ کتنا پیارا ہے، حضرت شیخ الاسلام آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو اگلی حدیث تھی نا اس کے متن میں حضور کی شہزادی کا نام آ رہا تھا، تو میں نے چاہا کہ حضور کی شہزادی کا نام ہے اور پھر ان کا نام بے وضو لیا جائے۔ اللہ اکبر، پر میں ان کا نام بے وضو لیا جائے، اس لیے میں نے تمہیں بھی وضو کرایا، خود بھی وضو کیا، اور پھر جب نام آیا تو نظروں کو جھکا لیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا جب نام آیا تو نظروں کو جھکا لیا، اس نام پہ نظر نہیں ڈالی، آنکھ بند کر لی۔ وہ اس لیے کہ قیامت کے دن ہوگا، کنز العمال کی حدیث پاک ہے، پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے پیارا ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا میری شہزادی پل صراط سے گزرنے لگے گی تو منادی ندا کرے گا اے اہل معاشر نظروں کو جھکا لو، نظریں بند کر لو، گردن جھکا لو، نظروں کو بند کر کے جب گردنیں جھکائی جائیں گی تو یا رسول اللہ نظریں بند کی جائیں گی اور گردنوں کو جھکا دیا جائے گا، ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس وقت میری شہزادی پل صراط سے 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں بجلی کی طرح گزر جائے گی، تو یارو 70,000 کے جھرمٹ میں بجلی کی رفتار میں جو گزر جائے وہ نظر تو آنے والا نہیں ہے، لیکن حضور کی آل کا، حضور کی شہزادی کا ادب بتایا جا رہا ہے کہ کوئی عام نہیں گزر رہا، یہ حضور کی شہزادی گزر رہی ہے۔ سبحان اللہ ہے والا یہ فرمایا یہ بھی جہنم سے آزاد ہے، وہ محبی ہا عن النار، فرمایا جو ان سے سچی عقیدت رکھے گا وہ بھی جہنم سے آزاد ہے، وہ ذریتی ہا عن النار او کما قال، فرمایا جو اس کی اولاد ہوگی وہ بھی جہنم سے آزاد ہے، فرمایا وہ بھی جہنم سے آزاد ہے۔ تو حضرات اکرامی میں عرض کر رہا تھا کہ جب بیٹے کا ذکر ہو ماں خوش ہوتی ہے، اور پھر جس کی ماں بھی بطول زہرا ہو ان کا مقام کیا ہوگا، ان کی عظمت کیا ہوگی، کیونکہ یہ سارا گھرانہ ہی افضل ہے، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا۔ جس پھول کو دیکھ لو، جس شہزادے کو دیکھ لو، جس نواسے کو حضور کو دیکھ لو، سارے ہی افضل ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں اور